صبر کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں نہایت مفصل اور جامع بیان۔ صبر اسلام کی نہایت عظیم بنیادی اور اعلیٰ صفات میں سے ایک ہے جو ایک مومن کی شخصیت کو مضبوط بناتی اور اسے اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ صبر کا مفہوم صرف دکھ اور تکلیف برداشت کرنا نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے حکم پر قائم رہنا، اس کی رضا پر راضی رہنا، نیکیوں میں ثابت قدم رہنا اور گناہوں سے بچنے کی مسلسل کوشش کرنا ہے۔ در حقیقت صبر ایمان کی روح ہے اور اس کے بغیر ایمان ادھورا رہ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صبر کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور متعدد مقامات پر صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں سنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ 153۔ یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ صبر کرنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف بھوک مال اور جانوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ سورۃ البقرہ 155۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے جہاں ہر انسان کو مختلف طریقوں سے آزمایا جاتا ہے، لیکن جو لوگ صبر کرتے ہیں وہی ان آزمائشوں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ سورۃ الزمر 10۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے کہ صبر کرنے والوں کا اجر اتنا زیادہ ہوگا کہ اسے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ احادیث مبارکہ میں بھی صبر کی بے شمار فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، صبر روشنی ہے، صحیح مسلم۔ یعنی صبر انسان کی زندگی کو روشن کرتا ہے، اسے اندھیروں سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، جس پر اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ صحیح بخاری۔ یعنی مشکلات اور تکالیف دراصل اللہ کی طرف سے بندے کے لیے رحمت اور بلندہ درجات کا ذریعہ ہوتی ہے اگر وہ صبر کرے۔ مزید فرمایا، کسی مومن کو کوئی تھکن، بیماری، غم، پریشانی پہنچتی ہے حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ صبر کی 3 بنیادی اقسام ہیں جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ 1، اطاعت پر صبر، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا جیسے نماز، روزہ، ذکر اور دیگر عبادات میں پابندی اختیار کرنا چاہے نفس پر کتنا ہی بوجھ کیوں نہ محسوس ہو۔ 2، گناہوں سے بچنے پر صبر، نفس اور شیطان کے بہکاوے کے باوجود برائیوں سے بچنا اور حرام کاموں سے خود کو روکنا۔ 3، مصیبت پر صبر، جب کوئی تکلیف، بیماری، نقصان، غم آئے تو اللہ کی رضا پر راضی رہنا، شک و شکایت سے بچنا اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھنا۔ صبر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بندے کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ العمران 146۔ صبر کرنے والا شخص اللہ کے نزدیک بلند درجات حاصل کرتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیاں صبر کی عظیم مثالوں سے بھری پڑی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے شدید بیماری اور تکالیف میں بھی صبر کا دامن نہ چھوڑا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی اور ان کی آزمائش کو رحمت میں بدل دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں فرمایا، یعنی میں خوبصورت صبر اختیار کرتا ہوں
جس میں شک و شکایت نہیں ہوتی بلکہ اللہ پر مکمل بھروسہ ہوتا ہے۔ صبر کا تعلق صرف بڑی آزمائشوں سے نہیں بلکہ روزمرہ زندگی کے معاملات سے بھی ہے۔ گھریلو مسائل، مالی پریشانیاں، لوگوں کے رویے، بیماری، ناکامی، یہ سب ایسے مواقع ہیں جہاں صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو شخص ان حالات میں صبر اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں سکون اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ صبر کے ساتھ شکر بھی بہت اہم ہے۔ ایک مومن خوشی میں شکر کرتا ہے اور غم میں صبر، اور دونوں صورتوں میں وہ کامیاب رہتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، مومن کا معاملہ عجیب ہے، ہر حال میں اس کے لیے خیر ہے، خوشی ملے تو شکر کرتا ہے اور مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے۔ صحیح مسلم۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صبر کمزوری نہیں بلکہ بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ انسان کو مضبوط بناتا ہے، اسے اللہ کے قریب کرتا ہے اور اسے دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی دلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں صبر کرنے، اس پر قائم رہنے اور اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.